السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ انتہائی معذرت کے ساتھ پورا ایک ہفتے سے ہمارے چینل پر ویڈیو نہیں آ رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے ٹائیفائڈ بخار ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ایک ہفتے تک بستر پر تھا۔ الحمدللہ ابھی اللہ رب العزت نے صحت عطا کی ہے تو آج ویڈیو بنا رہے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے قرآن مجید کا 29واں سپارہ جس کا نام تبارک الذی ہے شروع کیا ہوا ہے، اور تبارک الذی کی پچھلی ویڈیو میں ہم نے آیت نمبر 7 تک مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم یہاں سے یعنی آیت نمبر 8 کی ابتدا کریں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورة الدہر مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوفون، یا کو واو سے ملائیں گے کیونکہ واو ساکن ہے اور واو مدہ ہے، لہٰذا واو مدہ ہونے کی وجہ سے یا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، پھر اس فا کو واو مدہ سے ملائیں گے کیونکہ یہاں بھی واو مدہ ساکن ہے۔ واو مدہ ہونے کی وجہ سے فا کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے، نون کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ یوفون بالنذر، با کے بعد الف موجود ہے، اس الف کو ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ با کو ہم نے نون سے ملانا ہے، اس لیے کہ نون پر تشدید ہے۔ تشدید ہونے کی وجہ سے نون میں غنہ کریں گے، یعنی ناک میں آواز کو لے کر جائیں گے۔ نون کو آگے ذال سے ملانا ہے جو کہ ساکن ہے، ساکن ہونے کی وجہ سے نون کو ذال سے ملائیں گے اور ذال کو نرم کر کے باریک کر کے پڑھنا ہے۔ را کے نیچے زیر ہونے کی وجہ سے را کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما، واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، یا کو بھی بغیر کھینچے پڑھنا ہے، خا کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور خا کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے خا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ فا کو آگے واو مدہ سے ملانا ہے، واو مدہ ہونے کی وجہ سے فا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، نون کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ یا کو واو سے ملانا ہے کیونکہ واو ساکن ہے، میم پر دو زبر ہونے کی وجہ سے میم پر اخفا یعنی غنہ کریں گے۔ اخفا تب کریں گے جب میم کو آگے ملا کر پڑھیں گے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما، یوما کان، یومن پر وقف کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے یوما، لیکن چونکہ ہم نے ملا کر پڑھنا تھا اس لیے ہم نے یہاں وقف نہیں کیا۔ یوما کان، کاف کو باریک کر کے پڑھنا ہے، کاف کے بعد الف مدہ موجود ہے، لہٰذا کاف کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، نون کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ کان شرہ مستطیرا، شین کی آواز کو صاف کر کے ادا کریں گے اور شین کو آگے را سے ملائیں گے، اس لیے کہ را پر تشدید ہے۔ تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے اور را پر پیش ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ ہا پر الٹا پیش ہونے کی وجہ سے ہا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ کان شرہ مستطیرا،
میم کو سین سے ملائیں گے اس لیے کہ سین ساکن ہے، سین کی آواز یعنی سین کی سیٹی کو صاف کر کے ادا کریں گے۔ تا باریک ہے لہٰذا تا کو باریک ہی ادا کرنا ہے۔ تا کے بعد فوراً طا آ گئی ہے جبکہ طا موٹی ہے اور دونوں حرف ایک جیسے ہیں، ایک مخرج کے ہیں، لیکن یہ تا باریک ہے اور طا موٹی ہے لہٰذا ان دونوں کو صاف کر کے ادا کرنا ہے۔ طا کو آگے یائے مدہ سے ملا دیں گے، یا مدہ ہونے کی وجہ سے طا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ را پر دو زبر ہونے کی وجہ سے جب را پر وقف کریں گے پھر را کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے اور را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما كان شره مستطیرا۔ چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف، اس آیات کو اگلے صفحے پر پڑھیں گے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، یا کو طا سے ملانا ہے اس لیے کہ طا ساکن ہے اور طا پر قلقلہ کیا جائے گا اور طا کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ عین کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، میم کو آگے واو مدہ سے ملائیں گے، واو مدہ ہونے کی وجہ سے میم کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ نون کو آگے طا سے ملانا ہے اس لیے کہ طا پر تشدید ہے، طا سے پہلے دو حرف الف اور لام موجود ہیں، ان دونوں کو ہم نہیں پڑھیں گے، طا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، عین کو صاف کر کے ادا کریں گے اور عین کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے عین کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، عین کو صاف کر کے گلے سے نکالنا ہے، لام پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، ہا کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے اور ہا کو آگے با سے ملائیں گے اس لیے کہ با پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے با پر تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے، ہا کے نیچے کڑی زیر ہونے کی وجہ سے ہا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا، میم کو سین سے ملائیں گے اس لیے کہ سین ساکن ہے، کاف کو آگے یا مدہ سے ملانا ہے، یا مدہ ہونے کی وجہ سے کاف کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، نون کو آگے واو سے ملائیں گے اس لیے کہ واو پر تشدید ہے اور نون کو جب واو سے ملائیں گے تو غنہ کے ساتھ ملانا ہے، یا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، تا کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے تا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ مسکینا ویتیما واسیرا، میم کو واو سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ، واو کے بعد الف نہیں ہے یہ حمزہ ہے کیونکہ الف پر زبر آنے سے یہ حمزہ بن گیا ہے، سین کی سیٹی کو صاف کر کے ادا کریں گے اور سین کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے سین کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، جب را پر وقف کریں گے پھر را کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا، مسکینا ویتیما واسیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آج ہم نے صرف 2 ہی آیاتیں پڑھی ہیں،
طبیعت بہت کمزوری ہے، اس لیے آج ہم نے کم سبق پڑھا ہے۔ کافی دنوں سے میرے چینل پر ویڈیو نہیں آ رہی تھی، میں نے کہا آج تھوڑی سی ویڈیو ضرور بناؤں گا۔ جزاک اللہ خیرہ، میری صحت کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ اللہ رب العزت جو آج پڑھا سنا گیا ہے اپنی برگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔